بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. آج کے سبق صفحہ نمبر 9 اشارہ اے اور بی کے لیے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 پڑھیں گے ہم اس میں، اور گرامر میں ایک فعل کی گردان کریں گے انشاءاللہ. ٹاپک ہمارا وہی چل رہا ہے بنی اسرائیل والا، اور الحمدللہ ہم نے 3 صفحے کر لیے ہیں اس کورس میں. کل 5 صفحے ہم نے کرنے تھے. پہلے 3 صفحے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. چوتھا صفحہ جو ہے وہ آج شروع ہو رہا ہے ہمارا اس کورس کا جو ہے، اور انشاءاللہ پہلے 2 اشارے ہم اس کے کر لیں گے. تو جو 4 اشارے اس کورس پہ اس آج کے لیسن میں ہم نے پڑھنے، اس صفحے پہ جو 4 اشارے پڑھنے، اس میں سے پہلے 2 اشارے ہم آج پڑھیں گے، اور اس بقیہ 2 اشارے جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے. پہلا اشارہ ہے عام قاعدہ، آیت نمبر 62 سے متعلق، اور اس کے بعد دوسرا اشارہ ہے طور کا وعدہ، آیت نمبر 63 اور 64 سے متعلق. اس کے بعد جو اگلے 2 اشارے صفحے کے ہیں وہ ہفتے کے مجرم اور بقرہ کا قصہ. شارٹ میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو قاعدہ، طور کا وعدہ، بلکہ وعدہ ہونا چاہیے صرف، اور ہفتہ اور بقرہ، یہ چار اشارے ہیں اس کے. پچھلی آیتوں سے تعلق وہی ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ بات چیت کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کی سزا کے بارے میں بیان کیا. اب نیک لوگوں کے اجر و ثواب کا بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک عام قاعدہ ہے جو ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اسباق جو اس آیت سے ہم سیکھ سکتے ہیں: اللہ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے. نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازے گا. نئے الفاظ جو اس آیت میں آ رہے ہیں کل 2 ہیں صرف. پہلی لائن میں 1، دوسری میں 1، تیسری میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے. تو الحمدللہ کتنی آسانی ہو گئی ہے ہمیں کہ ہم 3 لائنیں جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں صرف 2 نئے لفظ کے ساتھ الحمدللہ. آیت نمبر 62 کو پہلے ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کا لفظی ترجمہ اور تشریح. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم.
آیت کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی کو بھی میں تھوڑی دیر میں ایکسپلین کر دوں گا. جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. لفظی ترجمہ دیکھ لیں. انا بے شک ہمیں آتا ہے الذین وہ سب جو آمنو وہ سب ایمان لائے، کوئی نیا لفظ نہیں ہے. والذین اور وہ سب جو ہادو یہودی ہوئے، اور النصارا نصرانی ہوئے، الصابئین صابی ہوئے. من آمن جو ایمان لایا، باللہ اللہ پر. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آمنا یا آمنتو کے ساتھ جب بھی حرف جر آگے آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا. والیوم الاخری توڑ لیں اس کو، الیوم دن ہو گیا، اور الآخر یعنی آخرت والا. اور عاملہ اس نے عمل کیا، صالحاً کیسا عمل؟ نیک. بس لہم ہم پڑھ چکے ہیں ان سب کے لیے، اجرہم اجر ان سب کا، عند ربہم عند پاس ہو گیا، اور ربہم ان کے پاس. لا خوف اور نہیں کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہیں ان وہ سب، یحزنون غمگین ہوں گے. حزن جس کو ہم کہتے ہیں غم. اچھا اب اس میں جو چیزیں دیکھنے والی وہ دیکھ لیں. سب سے پہلے تو میں نے بتایا تھا کہ صابئین، عام طور پہ ہم اہل کتاب میں صرف دو قوموں کو گنتے ہیں. عام طور پہ ہمارے یہاں مشہور یہی ہے کہ یہودی ہے یا نصرانی ہے، جبکہ یہ بھی ایک اہل کتاب تھے اور آج بھی ہیں. یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ صابی جو ہیں ان کے پاس کتابیں موجود ہیں انجیل سے پہلے والی، اور سب سے زیادہ جو کتاب جس کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں وہ زبور ہے، داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور بھی ان کے پاس صحیفے ہیں اور کچھ اپنی کتابیں بھی ہیں. مگر بہت کم تعداد میں یہ جارڈن وغیرہ کے علاقے میں تھے، تو اس وقت عرب میں لوگوں کو اتنا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. مگر قرآن میں جب اہل کتاب کے ساتھ آیا تو پھر لوگوں نے اس پہ تحقیق کی، یا ہمارے انڈیا پاکستان میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے اس کو وہاں سے لے لیا عرب میں، جہاں لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اہل کتاب ہیں، تو انہوں نے کہا یہ ستارہ پرست ہے. تو یہ نوٹ کر لیں، ستارہ پرست یہ بالکل بھی نہیں ہے. اور ستارہ پرست جو ہوتے ہیں وہ مشرک ہوتے ہیں. مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ نہیں کہا ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں گے ان میں سے کوئی بھی تو وہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ شرک بہرحال ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ بات صرف جو ہے اہل کتاب کے لیے ہے کہ وہ اگر اہل کتاب میں سے چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، صابی ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ جب اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر اجر موجود ہے. تو یہ اس کے اوپر آپ خود بھی دیکھ لیے گا، نیٹ پہ مل جائے گا. ابھی بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں، یہ میرا خیال ہے چند ہزار کے قریب لوگ رہ گئے ہوں گے، مگر اب یہ عراق وغیرہ سے اور یہ جارڈن کے علاقوں سے نکل کر کے ایون جرمنی تک میں موجود ہیں. اور ان کی بہت ساری پریکٹس اسی طرح ہے جس طرح عیسائیوں کی ہیں، جیسے بیپٹائز کرنا اور عبادات کے طریقے ان کے اسی طرح کی بہت ساری چیزیں. تو یہ اہل کتاب ہی ہیں. میں اس کے اوپر دیکھوں گا، مجھے یاد آ رہا ہے لاسٹ کورس میں نے شاید شیئر کیا تھا ایک ویڈیو بھی، ڈاکومنٹری ٹائپ کی ایک ویڈیو ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا گروپ میں. مجھے ناصر صاحب مجھے یاد دلا دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر.
اچھا، اس کے بعد دوسری کیا چیز بتانی تھی میں نے اس کے اندر؟ ہاں، یہ جو آخری آیت کا حصہ ہے یہ شاید ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیں. قرآن کریم میں بہت دفعہ یہ والی بات آئے گی، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. اس کا کانسیپٹ سمجھ لیں. خوف کیا چیز ہوتی ہے؟ خوف کسی آنے والے خطرے سے ہوتا ہے. خوف آپ کو جو گزر چکا ہے اس کا خوف نہیں ہوتا ہے. تو قیامت کے دن جب ہم لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے تو خوف کس کو ہوگا؟ جو عمل اچھے نہیں کر کے آیا ہے اس کو خوف ہوگا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا اور جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا. تو یہ خوف ہوگا اس دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو جو حزن ہے جس کو غم کہا جاتا ہے یہ گزری ہوئی چیز کے اوپر ہوتا ہے. اب قیامت کے دن جو لوگ غمگین ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نیک عمل دنیا میں نہیں کیے تھے اور اب اس کا ملال اور افسوس اور غم کریں گے وہ کہ کاش ہم نے دنیا میں اچھے عمل کیے ہوتے. تو یہ خوف آئندہ آنے والی چیز سے اور غم گزری ہوئی چیز سے. یہ یہاں پہ نوٹ کر لیں تو آئندہ کہیں بھی قرآن کریم میں جب یہ کمبینیشن آئے گا تو آپ سمجھ لیے گا کہ یہ دو حالت ہے اور یہ وہاں پر گناہگاروں کی ہوگی حالت کے ڈر لگا ہوگا، ان کو خوف ہوگا کہ اب پکڑے جائیں گے، جہنم کا خوف ہوگا، عذاب کا خوف ہوگا، اور غم اس بات کا ہوگا کہ دنیا میں کیوں نہیں عمل کیا تھا. تو ہم سب کے لیے یہ ایک نصیحت بھی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں عمل کر کے جانا چاہیے اچھا، تاکہ وہاں پر یہ حالت نہیں ہو ہماری. سوری، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے جو حدیث لکھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا لیکن تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس چیز کی اہمیت ہے؟ ہمارے اعمال کی. اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے ہمیں اپنے اعمال کے لیے اور ان کو اچھے اعمال کرنے کے لیے، اور انہی کی بنیاد پر جو ہے ہمیں جانچا جائے گا قیامت میں. جو ہمارا فیٹ ہوگا وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ دنیا میں کیسے عمل کر کے ہم آئے. اور اس بات کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا. فقروں کی شرح دیکھ لیں. ان الذین آمنوا، اللہ کی نظر میں تمام انسان اور تمام نسلیں برابر ہیں، اس کا قانون ہر ایک کے لیے یکساں ہے. من آمن وعمل، جو کوئی دو شرطوں کو یعنی ایمان اور عمل صالح کو پورا کرے گا وہ کامیاب ہوگا. سب سے اہم بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایمان اور نیک عمل وہی ہے جسے قرآن اور حدیث نے بتایا. فلہم اجرہم، اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں ہمیں ہر چیز عطا فرمائی ہے. اللہ کے لیے ہماری اطاعت و فرمانبرداری اس کی کسی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی بدل نہیں بن سکتی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا یہ عالم ہے کہ اس نے ہمارے اچھے کاموں کے بدلے اجر دینے کا وعدہ کیا ہے. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں اس کورس میں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو ہمیں اجر دے رہے ہیں اس کا. ورنہ تو جو ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں وہی برابر نہیں ہوں گی. مثال کی طور پہ دیکھ لیں کہ ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، کام کے لیے ہاتھ دیے ہیں، ہر طرح سے مکمل بنایا. پھر تعلیم آئی کیو ہمیں دے دیا اچھا کہ ہم تعلیم حاصل کر کے کچھ معاشرے میں بھی کسی قابل بن جائیں. پھر اچھے گھر میں پیدا کر دیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، اچھے اقدار والوں میں پیدا کر دیا. یہ ساری نعمتیں گنتے چلے جائیں، مطلب جو مال دولت وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے. جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کوئی بھی شخص اپنے اعمال سے ان کا شکر صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکتا اور بدلہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دے رہے ہیں. تو اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. تصور کیجئے کہ جب اللہ اجر دے گا تو کتنا بڑا اجر ہوگا. خاص طور پہ اس دنیا کے مقابلے میں اس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس دنیا میں کوئی خوش ہوتا ہے تو بہت بڑا انعام دیتا ہے کسی کو، مگر اللہ تعالیٰ جب خوش ہوں گے تو کوئی اس کا موازنہ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا.
اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہوگا اس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کیا ہوگا وہ. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھے اجر اور انعام کی امید رکھنی چاہیے اور اس دنیا میں اچھے اعمال کر کے جانا چاہیے. ولا خوف علیہم یعنی ان کو کوئی تکلیف یا مصیبت نہیں آئے گی. ولا ہم یحزنون یعنی ان کو کسی چیز کا غم نہیں ہوگا. یہ میں نے دونوں ایکسپلین کر دیا آپ کو کہ کوئی ان کو خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی غم بھی نہیں ہوگا گزرے ہوئے کا اور خوف آنے والے کا. فرق یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے لکھ دیا ہے کہ ممکن ہے ایمان والے خود پر خوف محسوس کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی مستقبل میں وہ محفوظ رہیں گے اور انہیں کسی جانب سے کوئی ڈر یا خطرہ نہیں ہوگا. اور لا یحزنون کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ دوسروں کو بھی کوئی غم نہ ہو، اور لا ہم یحزنون کا مطلب یہ ہے کہ صرف انہی لوگوں کو غم نہیں ہوگا جبکہ دوسرے لوگ غم اور پریشانی میں ہوں گے. تو یہ جو ترکیب ہے یہ ہم اس سے پہلے آ جانا، یہ تھوڑا سا ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے. اس کا ایک خاص نام ہے گرامر میں جس سے یہ مطلب نکلتا ہے. الحمدللہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اسباق دیکھ لیں ہم. اللہ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازے گا. دعا کیا کرنی چاہیے ہمیں اس آیت کو سمجھ کے پڑھنے کے بعد کہ اے اللہ ایمان و عمل میں مجھے ہر اس چیز سے دور رکھ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو. پلان کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ ایمان و عمل میں ہر اس چیز سے دور رہوں گا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو. یہ وہ والی بات ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کے معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ کہیں ہم نادانستہ طور پر اعمال میں اپنے کوئی اس طرح کی ملاوٹ نہ کر دیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا ہو. اس میں خدشہ ہے کہ ہم گمراہی میں پڑیں گے اور بدعت کرنے والوں میں شمار ہوں گے. تو اس لیے بچنا چاہیے ہمیں. جس عمل کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، خود کر کے دکھایا ہے، وہ سارے اعمال تو بہت شوق سے ہمیں کرنے چاہیے. اس کے علاوہ آپ کسی نے اگر کوئی چیز بتائی ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتی ہے تو پھر اس کو جانچ سے بغیر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اس آیت میں جو اسماء ڈاکٹر صاحب نے مارک کیے ہیں اجرہم، اجرن، اجرن کی جمع اجورن، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. پھر افعال کے اندر 3 حروف والے صحت مند، عاملہ یہ ہم QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں، عاملہ یعمل و یعمل، عامل معمول اور عمل باب سمیہ سے. پھر صالحن یہ باب فتح سے ہے، صالح یصلح اصلاح، صالحن اور صلاح. یحزنون حزین یحزن یہ بھی باب سمیہ سے ہے، احزن حزن، ہاں حزین محزون اور حزن بھی ہے اس کا ایک مصدر، اور حزن بھی. عام طور پہ ہم اردو میں حزن و ملال جو کہتے ہیں وہ یہی والا مصدر عربی والا استعمال ہوتا ہے. ہادو، اچھا یہ بھی کس طریقے سے بنا ہے، یہ باب نصرہ سے ہے، ہادا یہودو، بالکل قال یقولو کے وزن پہ. ہد حائدن مہودن فیہ، اچھا یہ مہودن فیہ جو لگ گیا اس میں وہ اس لیے ہے کہ اس کا مفعول نہیں بنتا ہے جس کو ہم ڈیش کہتے ہیں. تو اگر مفعول بن بھی جائے آئے بھی تو پھر اس طریقے سے آئے گا، کوئی اس کے ساتھ
ہاں کوئی پریپوزیشن اس طرح سے اس کے ساتھ ہوگی جس سے پتہ چلے گا، ورنہ اکیلا نہیں استعمال ہوتا. تو اس کو چاہے آپ ڈیش کر لیں چاہے مہودن فی کر لیں، یا اور اس کے طرح کا کوئی اور آ جائے گا کمبینیشن. اور ہودن اس کا مصدر ہو گیا. چلیں اجرہم اجرا یأجرو، یہ باب نصرہ سے ہے مگر محموز ہے کیونکہ اس کے شروع میں حمزہ آیا ہوا ہے، تو اس کے لیے جو ریفرنس فعل ہم نے پڑھا تھا امارا یأمرو، امارا یأمرو کی جو گردان ہے وہ آپ پوری فٹ کر لیں گے اس کے اوپر، تو آ جائے گی یہ اجرا یأجرو، اوجر آجر ماجور اور اجرن. اجر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. خوفن، خافا یا خافو سے باب فتح، سوری باب سمیع، خویفا ہے، یہ واو کے نیچے زیر آتی ہے مگر یہاں پہ تبدیل ہو کر کے الف آیا ہوا ہے. تو یہ باب سمیع ہے اور وزن اس کا اپنا ہے کیونکہ اس کے اندر کمزور حرف بیچ میں واو آ گیا. تو خافا یا خافو، خف، خائفن، مخوفن، خوفن اور خیفتن، یہ دو اس کے مصدر ہو گئے. مزید فی میں سے آمنا آیا ہوا ہے جس کی گردان ہم نے QC2 میں بہت اچھی کی ہوئی ہے، سب کو آتی ہے میرا خیال ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے اس کے اندر الحمدللہ. QC3 میں پڑھا نا؟ ہاں تو اس میں پڑھ لیا ہے نا آمنا، یہ نہیں پڑھا ابھی میرا خیال ہے، پڑھ لیا شاید، کیونکہ اب تو ہم کمزور والوں پہ آ گئے نا. تو یہ میرا خیال ہے ہم نے اس میں پڑھا تھا جب مزید فی بنیادی والے مکمل کر لیے تھے، اس کے بعد پڑھا تھا میرا خیال ہے آمن یؤمن، ایمان. گرامر میں القا یلقی، یہ اسلمہ کے وزن پر تو نہیں ہے، اس کا باب نوٹ کر لیں کہ باب افعال ہے اور وزن اس کا اپنا ہوگا کیونکہ یہ اس میں کمزور آ گیا ہے. ٹھیک ہے، حرف. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ہم وہ افعال سیکھ رہے ہیں مزید فی کے اب جس میں کمزور حرف آئے ہیں. اور یہاں سے دیکھیں اب تک ہم یہ سب سے پہلے باب تفیل کا جو کمزور والا فعل ولا یولی ہم پڑھ چکے ہیں، پھر باب مفاعلہ سے ہم نے نادا ینادی پڑھا، پھر باب افعال سے پچھلی دفعہ ہم نے اقامہ یقیمو پڑھا تھا. آج ہم پڑھ رہے ہیں القا یلقی. اقامہ یقوم میں دیکھیں درمیان میں کمزور تھا الف، یہاں پہ آخر میں کمزور ہے یا. بس یہی کلو ہے. تو جو ہم نے آخر میں کمزور والے افعال کی گردان ٹیبل کیے ہوئے ہیں اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر. القا ہے اس نے ڈالا یا گاڑا، دونوں معنوں میں آتا ہے یہ. اچھا، جیسے ثلاثی مجرد میں سلیمہ تھا، اس سے مزید فی میں اسلمہ بنا، شروع میں حمزہ آ گیا. اسی طرح لقیہ تھا وہ ملا، تو اس میں جب شروع میں حمزہ آیا تو پھر القا بن گیا، اس نے ڈالا. اچھا اب اس کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے اس کے ساتھ کمپیئر کیوں کرایا ہے کہ اس میں بھی آخر میں یا آئی ہوئی تھی ہدا سے، تو پھر اس کی جمع کیا بنی تھی ہدو. تو یہاں بھی القا سے القو نہیں بنا ہے، القو بنا ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب نے ساتھ میں لکھ دیا تاکہ اب آپ کو یاد رہے. فعل ماضی کہ جو اس کے صیغے ہیں القا اس نے ڈالا، القو ان سب نے ڈالا، القیتا آپ نے ڈالا، القیتو میں نے ڈالا، القیتم آپ سب نے ڈالا، القینا ہم سب نے ڈالا. اور یہ اسی طرح اس طرح ہدا یادی تھا یا جزا یجزی کا تھا. تو یہ فعل ماضی کی گردان ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب ہم فعل مضارع کی گردان دیکھتے ہیں. القا سے کیا بنا یلقی، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی وہی کمزور حرف آخر میں آ رہا ہے. تو یلقی اور پھر یلقونا، اس کی جمع بنے گی یلقی سے
یلقون، اس کے بعد تلقی، القی، تلقون، نلقی. ٹھیک ہو گیا. یہ فعل مضارع کی گردانہ میں مکمل ہو جاتی ہے. اس میں پھر آتے ہیں امر کی طرف. امر میں جس طرح ہم نے اسلمہ سے اسلم بنایا تھا، اسی طرح القا سے القی بن جائے گا. طریقہ وہی ہے کہ آخر میں پہلے ہی کمزور تھا. اب کسی کا مائک آن ہے، پلیز آف کر لیں. فعل امر ہوگا اس کا القی اور جمع ہوگا القو. اب یہاں دیکھیں فرق آ گیا، یہاں پہ القو نہیں ہے، وہاں پہ فعل ماضی میں القو تھا، یہاں پہ القو آ گیا جمع کے لیے. تو القی ڈال اور القو تم سب ڈالو. لا تلقی مت ڈال، لا تلقو تم سب مت ڈالو. اسم فاعل اور اسم مفعول آسان ہے، وہی شروع میں میم پیش لگا لیں. تو یہ اس کا اسم فاعل بنے گا ملقن اور اسم مفعول بنے گا ملقن. ٹھیک ہے نا. مصدر ہے اس کا القاء، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، القاء کرنا، القاء ہونا. تو یہ ڈالنا ہے بیسیکلی. ملقن، ملقن، القاء. یہ ہماری گردان مکمل ہو جاتی ہے. مؤنث کے صیغے میں دیکھ لیں، ہوا القا ہیا القت، ہوا یلقی ہیا تلقی. آسان ہے. تو اب گردان ہماری مکمل ہو گئی ہے. اس کی ہم ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. تو آئیے میرے ساتھ پریکٹس کریں. القا، القو، القیتا، القیتو، القیتم، القینا. یلقی، یلقون، تلقی، القی، تلقون، نلقی، القی، القو، لا تلقی، لا تلقو، ملقن، ملقن، القاء. والقا یا القت، ویلقی یا تلقی. الحمدللہ. ناصر صاحب ایک دفعہ آگے پریکٹس کرا دیں گے آپ. القا، القو، القیتا، القیتو، القیتم، القینا. یلقی، یلقون، تلقی، القی، تلقون، تلقون، نلقی، القی، القو، لا تلقی، لا تلقو، ملقن، ملقن، القاء. هو القى هي القت، هو يلقي هي تلقي. جزاکم اللہ خیر.
یہ گردان ہماری مکمل ہو گئی. ابھی لیسن کے درمیان میں ہم نے ایک جو فعل آیا تھا آمنا، میرا خیال تھا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، مگر ابھی ناصر صاحب نے چیک کر کے بتایا کہ آج ہم نے پڑھنا ہے سیکنڈ لیسن میں اس کو. تو اس میں اب مجھے یاد آ گیا کیونکہ اس کے اندر مادے میں ایک حمزہ بھی آ رہا ہے اور پھر ایک دوسرا حمزہ بھی ہے، تو اس لیے اس کے کچھ رول ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے. تو یہ آمنا یؤمنو ایمان، اس کی گردان پوری ہمیں آ جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب نے اسی لیے سلائیڈ میں نہیں لکھی تھی. یہ شارٹ والا ٹیبل ہے، اس کا جو چابیاں ہم دیکھتے ہیں، القا، یلقی، القی، ملقن، ملقن، القاء. الحمدللہ. بول چال کی پریکٹس کر لیتے ہیں اس کی. حل القا، کیا جواب ہوگا؟ نعم القا. حل القو، نعم القو. حل القیت، نعم القیت. حل القیتم، نعم القینا. اپنی طرف اشارہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. فعل مضارع کی پریکٹس کر لیں. حل یلقی، نعم یلقی. حل یلقون، نعم یلقون. حل تلقی، نعم القی. حل تلقون، نعم نلقی. الحمدللہ. فعل امر القی، جواب کیا ہوگا؟ القی. القو، نلقی. الحمدللہ. ورک بک کا سوال دیکھ لیں. سبق میں دیا گیا القا کا ٹیبل اچھی طرح یاد کیجیے اور ان سوالات کے جواب لکھیے. عربی بنانی ہے ڈالو جو کچھ تم سب ڈالنے والے ہو. یہ قرآن کی وہ والی آیت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ ہو رہا تھا. تو ڈالو، ٹھیک ہے نا، ڈال واحد کے لیے ہوگا اور ڈالو تو القو. ٹھیک ہے. جو کچھ، سوری ہاں القو ہوگا. وہاں پہ القو تھا نا اس کا فعل ماضی کا، یہاں پہ القو ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو القو تم سب ڈالو جو کچھ، ماں ہو جائے گا جو بھی. ٹھیک ہے. تم سب ڈالنے والے ہو، تو ڈالنے والا ہم نے پڑھا ملقن. ٹھیک ہے. اب اس کی جمع کیا ہوگی؟ ملقون. ٹھیک. تو یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. اردو میں ترجمہ کیجئے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، مجھے یاد نہیں ہے. اچھا انتم، قرآن کی آیت، اچھا تو انتم مطلب اس کے لیے اسٹریس کے لیے اور مزید آ گیا ہے. ٹھیک ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اس نے ڈالا زمین میں. آسان ہے ترجمہ. عربی میں ہاں میں جواب دینا ہے. حل القیت عصاک، کیا آپ نے ڈالا واحد کے لیے کیا چیز؟ عصاکا، اپنی لاٹھی. ٹھیک ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی آیا تھا جہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ القی عصاک. ٹھیک ہے نا. یہ واقعہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھ لیں گے. تو القاہی کی طرح ہے، تھوڑا سا ملتا جلتا. اوہا، اس نے وحی کی. اس کی گردان آپ پوری مکمل کر سکتے ہیں الحمدللہ. ہوم ورک کرتے رہیں، ٹیچر بننے کی تیاری کرتے رہیں. دعا کر لیں اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. 10 منٹ کی ہم بریک لیں گے انشاءاللہ اور 7:30 بجے پھر دوسرا لیسن شروع کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید آج کے دوسرے سبق کے لیے۔ صفحہ نمبر 9 اشارہ بی اور سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں جو اس میں ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 63 اور 64۔ ٹاپک وہی چلا آ رہا ہے پیچھے جو بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب تھا، درمیان میں ایک عام قاعدہ بتایا گیا جو آیت نمبر 62 میں تھا، اور اب پھر یاد دلایا جا رہا ہے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، طور کا وعدہ۔ یہ اشارہ ہے اس کا، شارٹ میں ہم اس کو کہیں گے پہلا اشارہ قاعدہ، دوسرا اشارہ وعدہ۔ یہ طور کا وعدہ ہے اصل میں۔ پچھلی آیتوں سے تعلق بھی وہی ہے کہ بنی اسرائیل کی جو نافرمانیاں تھیں وہ بتائی جا رہی ہیں، اور انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھیں، ان کے اوپر احسانات کیے تھے، انعامات کیے تھے، انہی کا ذکر چل رہا ہے۔ اسباق جو اس آیت سے ہمیں مل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں۔ تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر ہم دیکھ لیں گے ان اسباق کو۔ نئے الفاظ جو آ رہے ہیں، پہلی لائن میں کوئی نہیں، دوسری میں 3، پھر چوتھی میں 1۔ نہیں، یہ بھی تو ہمیں آتا ہے، میرا خیال ہے نیا نہیں ہے، مگر بہرحال چلیں، ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے تو میرا تو خیال ہے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور چوتھی لائن میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو آئیے پہلے آیت نمبر 63 کو ہم سن لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت کا ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کہ پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہ جو کتاب ان کو دی گئی تھی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ابھی ہم آگے دیکھ لیں گے۔ لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا۔ اخذا پکڑنا بھی ہوتا ہے، لینا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وَإِذْ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اور جب یعنی یاد کرو اس وقت کو جب۔ اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم اقرار یا وعدہ، کم تم سے، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، رفع یرفع سے رفعنا، فوقا کم، فوقا ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ فوقا اوپر ہوتا ہے اور تحت نیچے ہوتا ہے عربی میں۔ تو فوقا کم تم سب کے اوپر، کس چیز کو؟ الطور، طور کو۔ ایکسکیوز می، ایک منٹ کے مجھے ٹائم۔
I'm sorry, تھوڑا سا گلا خشک ہو گیا تھا، میں نے کہا میں پانی پی لوں، رکھا ہوا نہیں تھا یہاں پہ. تو آئیے واپس وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ. طور جس چیز کو اٹھایا گیا اوپر وہ مفعول بھی ہے، یہاں پہ زبر کے ساتھ آیا ہوا ہے طور. اور پھر کیا کہا؟ خذو. خذ میں نے کہا تھا کہ پکڑو، خذو تم سب پکڑو. اخذ یاخذو سے اس کی جو گردان ہم کر چکے ہیں میرا خیال ہے، ہمارا یامر کے وزن پہ. ما جو آتیناکم، آتینا ہم نے دیا، کم تم سب کو. آتا یؤتی کی گردان بھی ہم کر چکے ہیں میرا خیال ہے، یا نہیں کی ابھی کرنی ہے؟ اچھا چلے. آتیناکم خذو کی پکڑو، بقوتن مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور یاد رکھو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ، لعل اور کم تاکہ تم سب، تتقون متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی کرنے والے ہو جاؤ. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا اس کا. اب یہاں پہ جو طور کو اٹھانے والی صورت تھی، یہ آپ تفاصیر میں دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں ہمیں کہ کس طریقے سے ان کے اوپر اٹھایا گیا تھا، کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ طور اب پہاڑ جو ہے ہمارے اوپر گر پڑے گا. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر وعدہ لیا تھا. ٹکڑے جو ہے اس کے ورفعنا فوقکم، تصور کیجئے ایک بڑے پہاڑ کو جو بنی اسرائیل کے سر پر جھول رہا تھا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تمہیں کچل دیا جائے گا. یقیناً بنی اسرائیل اس وقت سخت ڈر گئے ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرنے کے وعدوں کا پورا اہتمام کیا کریں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے. اب ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے. کتاب کو مضبوطی سے تھام دو، یعنی اس کتاب میں موجود مضامین کو اچھی طرح سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو. اب یہ ہم سمجھ لیں کہ ان کو کہا گیا تھا کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تورات تھی، ہمیں قرآن دیا گیا ہے تو ہمیں بھی مضبوطی سے تھامنے کو کہا گیا ہے. تو مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر عمل کرنا. تو اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم نے بھی مضبوطی سے نہیں تھاما ہوا ہے اس کو. حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس لیسن میں شامل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو یہ کتاب اللہ اور سنت رسول، یہ دو چیزیں ہیں، اس کو مضبوطی سے ہمیں تھام لینا چاہیے. اور مضبوطی سے تھامنے کا ہم نے مفہوم بھی سمجھ لیا کہ اس پہ پوری طرح عمل کرنا چاہیے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس میں ہے اسے خوب یاد رکھو. انسان ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، اس لیے ہمیں یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ہم کیسے یاد رکھیں گے؟ جب قرآن کریم کی تلاوت ریگولرلی کرتے رہیں گے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے سنا کہ جی رمضان میں قرآن ایک ختم کر لیا تھا، اب اگلے رمضان میں دوبارہ باری آئے گی اس کی. تو ایسا نہیں ہے، ہمیں روزانہ تلاوت کرنی چاہیے. آپ یہ سوچیں کہ صحابہ کرام جو عربی سمجھتے تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ یاد کرے جا رہے تھے، وہ بھی روزانہ تلاوت کرتے تھے. تو ہمیں تو بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ مصحف سے دیکھ کر کے کم سے کم ضرور چند آیات کی تلاوت کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر ان پر عمل کریں. اصل مقصد جو ہے وہ عمل کرنا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ اس کو یاد رکھنا صرف یاد کر لینا نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا ہے. یہ حکم جو ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اگرچہ تورات سے متعلق تھا، مگر قرآن کے ساتھ ہمارا طرز عمل بالکل اسی طرح ہونا چاہیے. یاد رکھیے قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے سے یاد نہیں رہتا، اسے بار بار پڑھنا ہوگا تاکہ اس کی آیات اور اس کا مفہوم ہمارے دماغ میں ہر دم تازہ رہے.
خاص طور پر اس وقت جب شیطان ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے، دنیا کی محبت ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکانے لگے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کو زیادہ اچھے الفاظ میں بتا دیا، وہی بات جو میں نے ابھی کی تھی آپ کے ساتھ، کہ قرآن کو ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے، یعنی قرآن پر عمل کرنا ہے اور ریگولرلی اس کو پڑھتے رہنا ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے اس کے احکامات۔ لعلکم تتقون، اگر ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اور اس کے احکام کو یاد رکھیں گے تو ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہوگا، اور یہی تقویٰ ہمیں دنیا و آخرت کے برے انجام سے بچائے گا۔ جب کبھی آپ کسی کام کو کرنے کی ذمہ داری لیں تو اس کو یاد رکھیے اور اس کو بہتر انداز پر مکمل کیجیے۔ یہ بھی ایک نصیحت ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ اکثر ہم ذمہ داری لے لیتے ہیں مگر پھر بھول جاتے ہیں، تو ہمیں پورا کرنا چاہیے اس کو۔ الحمدللہ۔ آیت نمبر 64، اب اس کو پہلے ہم سن لیتے ہیں اور پھر لفظی ترجمہ۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ صدق اللہ علیہ۔ آیت کا ترجمہ، پھر تم پھر گئے اس کے بعد تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں۔ اب یہ ایک اور احسان اللہ تعالیٰ نے اپنا ان کو یاد دلایا کہ تم سے طور اٹھا کر کے وعدہ بھی لیا تھا، پھر بھی تم اس وعدے سے پھر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنا فضل کیا اور تم پر رحمت کی، ورنہ تم خسارے والے ہو جاتے۔ لفظی ترجمہ، ثم میں نے بتایا تھا کہ پھر اس کے بعد، پھر سیکوینس میں۔ تولیتم، تولا یا تولی کی گردان ہم کر چکے ہیں میرا خیال ہے، کیوں ناصر صاحب کی ہوئی ہم نے یہ یا نہیں کی ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کی ہوئی ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ تو تولیتا آپ پھرے اور تولیتم آپ سب پھر گئے، تو ثم تولیتم پھر تم سب پھر گئے، من بعد ذالک، من سے بعد ذالک اس کے، یعنی اس کے بعد، تو من کا ترجمہ یہاں پہ کے کر دیں گے، ویسے بعد ذالک کا ترجمہ بھی یہی ہوگا پھر بھی۔ فلولا فضل اللہ، پس لولا اگر نہیں، لو ہم پہلے پڑھ چکے، لو اگر کے لیے آتا ہے، اور لا نہیں، اگر نہیں، فضل اللہ اگر نہیں ہوتا، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ترجمے کے لیے، اللہ کا فضل، علیکم تم سب پر، ورحمتہ ورحمتہ اور رحمت ہو اس کی، اللہ کی، لکنتم تو ضرور، یہ وہ لا ہے، ضرور تم ہو جاتے، کنتم، کانا یکونو سے کنتا اور کنتم، من الخاسرین میں سے، کون؟ الخاسرین، خسرا یخسرو نہیں، خسرا یخسر، خسرا یخسرو، یہ باب سمیہ سے آئے گا، ہم گرامر میں جب آئیں گے تو دیکھ لیں گے اس کو۔ خسران اس کا مصدر ہوتا ہے اور خسرن بھی ہوتا ہے۔ ثم تولیتم، پھر تم سب پھر گئے، وہ لوگ پھر اپنی نافرمانی والی زندگی کی طرف لوٹ گئے، انہوں نے اپنا عہد یعنی وعدہ توڑ دیا۔ فضل یعنی زیادہ، اگر کوئی کچھ زیادہ دے دے تو اس کی وجہ سے اس کے اصل اثاثے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، فضل اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، کیونکہ تمام خزانے جو اللہ کے قبضے میں ہیں ان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے انسان کو ملتا ہے وہ در حقیقت اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا دینا اللہ پر ضروری تھا۔ اللہ کے فضل سے مراد اس کی عطا اور اس کا انعام ہے۔ رحمت کے معنی اس کا بے انتہا محبت کے ساتھ ہمارا خیال رکھنا ہے، یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ
اے بنی اسرائیل اس نے تم کو معاف کر دیا اور تمہاری اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود تمہاری رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ کافر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف نہ کیا ہوتا تو وہ بھی نقصان اٹھانے والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم کا اندازہ لگائیے کہ وہ گنہگاروں کو بھی ہلاکت و بربادی سے بچانے کے لیے انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ کوئی بھی انسان اللہ کی مدد اور اس کے رحم کے بغیر بھلائی اور نیکی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کچھ نیکی کر بھی لے تو صرف اپنے عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ نیکیوں سے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صرف شکر ہی پورا نہیں کر سکتے، جنت میں داخلے کے حقدار تو کوئی کسی صورت نہیں بن سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحم سے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین۔ الحمدللہ، یہ آیت بھی مکمل ہو گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اسباق۔ اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کہ پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس میں موجود مضامین کو یاد رکھیں۔ تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ دعا کیا کرنی چاہیے ہمیں ان آیتوں کو سمجھ کے پڑھنے کے بعد کہ اے اللہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے میں میری مدد فرما۔ پلان کیا بننا چاہیے؟ انشاءاللہ میں روزانہ قرآن و حدیث و سیرت کا مطالعہ کروں گا اور اس کے نوٹس بھی بناؤں گا۔ یہ ہمیں اپنا روٹین بنانا چاہیے کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت، اور ہم اکثر بات کر چکے ہیں اس کلاس میں بھی کہ سیرت کی کوئی اچھی سی کتاب ضرور ہونی چاہیے ہمارے پاس جس کو ہم پڑھتے رہیں ریگولرلی۔ اور شاید میں نے پچھلی کلاسوں میں بتایا بھی تھا آپ کو کہ سیرت کی کچھ کتابیں ہم نے یہاں پہ منگوا کے بھی رکھی ہوئی ہیں، تو اگر کوئی صاحب لینا چاہتے ہیں تو وہ ICC سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسماء دیکھ لیں، اس میں خاسرین، خاسرون، اس کی جمع خاسرون۔ ورفعنا، رفع یرفع سے ارفع، باب فتح ہے، یہ رافعن، مرفوعن اور رفعن۔ یہ مرفوع جو ہے ابھی ہم گرامر میں جائیں گے تو ہم یہ پڑھیں گے، اس کو یاد کر لیں ابھی سے۔ جو اسم کی حالت ہے اور فعل مضارع کی حالت جو ہے اس میں ہم یہ لفظ استعمال کریں گے مرفوع، ٹھیک ہے نا۔ مرفوع، منصوب اور مجرور یہ پڑھنا ہے ہم نے آگے جا کر کے، تو ابھی دیکھ لیں مرفوع کا مطلب جس کو اٹھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور رفع اس کا مصدر ہے۔ وَاذْكُرُوا، ذکر یذکروا ہمیں آتا ہے، اذکر اس کی جمع ہے، اور ذاکر، مذکور، ذکرن اور ذکرا، یہ دو اس کے مصدر ہیں۔ خاسر کہاں سے آیا؟ خسر یخسر، ٹھیک ہے، باب سمیع ہے، اخسر، خاسر، مخسور اور خسر اور خسران، یہ دو اس کے مصدر ہیں۔ کمزور افعال دیکھ لیں، حمزہ والا ہے، محموز، اخذ یاخذ، یہ میں نے وہاں پہ بتا دیا تھا، باب نصرہ سے ہے، وزن اس کا امرا یامر ہو گیا، تو آخذ، ماخوذ اور اخذن، پکڑنا، تھامنا، نکالنا، ان سب معنی میں آتا ہے۔ کنتم تو ہمیں آتا ہے، کانا یکونو سے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ لیسن ہمارا یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے۔
درمیان میں جو بریک تھی اس میں میں نے رزلٹ بھی اناؤنس کرنا تھا. مڈ کوئز آپ لوگوں کا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. پرفارمنس کچھ لوگوں کی تو بہت ہی اچھی ہے. تو جس طرح ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ کم سے کم ٹاپ والوں کا ہم اناؤنس کر دیں, تو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. انڈیویجولی تو آپ سب لوگوں کو اسی وقت جیسے ہی آپ نے پیپر سبمٹ کیا تھا آپ کے مارکس پتہ چل گئے ہوں گے. جن لوگوں نے اچھا پرفارم کیا ہے ان کا میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر لیتا ہوں. سب سے پہلے یہ ٹوٹل 65 مارکس کا تھا, تو 63 آؤٹ آف 65 یہ ہائیسٹ ہے, مگر پہلے نیچے سے شروع کرتا ہوں. چوتھے نمبر پہ جو دو نام ہے میرے پاس, ایک مبشر احمد صاحب ہیں اور ایک سید فیصل رضا. ان دونوں کے 59 آؤٹ آف 65 مارکس ہیں. اس کے بعد محمد احمد عباس ہیں, ینگ مین ماشاءاللہ سے, تھرڈ پوزیشن ہے ان کی وتھ 61 مارکس. اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن ہے ذکی بن مظہر کی, 62 مارکس ہیں ان کے آؤٹ آف 65. اور آصف ممتاز سکھیرا صاحب کے ماشاءاللہ سے 63 آؤٹ آف 65 ہیں. حالانکہ یہ پچھلے دنوں بیمار بھی رہے ہیں مگر انہوں نے بہت محنت سے کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے. ماشاءاللہ سے آصف صاحب کے ہائیسٹ مارکس ہیں. جی السلام علیکم, کینیڈا سے سر سلام کہہ رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. امپروومنٹ والے دو نام بھی ہیں, وہی بتا دوں کہ جو لوگ یا تو پرانا انہوں نے QC2 کیا ہوا تھا یا ریپیٹ کر رہے تھے, ان کو ہم نے امپروومنٹ میں رکھا ہوا ہے. اس میں طاہر ملک صاحب ہیں 61 مارکس والے, اور دوسرے ہیں عبد الحنان صاحب جو 63 آؤٹ آف 65 لیے ہیں انہوں نے. تو یہ دونوں ماشاءاللہ سے ٹاپ پرفارمر ہیں امپروومنٹ والی کیٹیگری میں, اور ریگولر والی کیٹیگری میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. جزاکم اللہ خیرہ. اور محنت کی ضرورت ہے. ویسے ابھی میں دیکھ رہا تھا لیڈیز کے جو رزلٹ آئے ہوئے ہیں وہ بہت فرق ہے جینٹس میں. کئی لیڈیز کے 65 آؤٹ آف 65 پورے ہی مارکس ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی آپ لوگوں کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ فائنل کو اس میں کوشش کریں اچھا پرفارم کریں, اور اس کا کی یہی ہے کہ گردانیں جو ہے نا وہ آپ کو پکی ہونی چاہیے. جزاکم اللہ خیرہ. اب ہم آتے ہیں اپنے گرامر والے پورشن کی طرف. یہ جو پچھلے لیسن میں لفظ آیا تھا آمنا, تو اب یہ پتہ چل گیا کہ اس کی گردان ہم نے ابھی تک نہیں کی ہے. ناصر صاحب نے اسی وقت بتا دیا تھا, تو آئیے اب ہم اس کی گردان سیکھ لیتے ہیں. بہت آسان ہے, اسلمہ کے وزن پر نہیں ہے. یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس کا وزن تھوڑا سا مختلف ہے. باب وہی افعال ہے, اور کیوں ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے مادے کے حروف ہم دیکھیں گے تو بھی پتہ چل جائے گا. جو اس کا ثلاثی مجرد ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے امینہ, یعنی اس کے جو مادے کے بنیادی حروف ہیں اس میں ایک حمزہ ہے اور پھر میم اور نون ہے. اب جب اس میں ایک حمزہ اور لگا, جیسے وہاں پہ سلیمہ تھا اور ایک حمزہ لگا تھا تو اسلمہ بنا تھا. ثلاثی مجرد سے مزید فی میں شروع میں حمزہ جب لگتا ہے تو یہ باب افعال سے جو فعل ہیں وہ آتے ہیں. تو اب اسی طرح امینہ میں دیکھیں آپ بنیادی طور پہ اس کے مادے کے حروف میں ایک حمزہ تھا, اب ایک حمزہ اور لگ گئی ہے, تو دو حمزہ جب مل گئے تو اب یہ بھی عربی کا ایک رول ہے کہ دو حمزہ جب مل جاتے ہیں تو پھر اس کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ امنا نہیں بنے گا بلکہ آمنا بنے گا. یہ دیکھ لیا آپ نے, شروع میں بھی حمزہ ہے اور اس کے بعد بھی حمزہ ہے, تو دو حمزہ جب ملیں گے تو نہیں پڑھا جاتا ہے, اس کو پڑھا جاتا ہے. یہ رول ابھی میں پھر جب پوری گردان دیکھیں گے تو پھر میں ایک دفعہ بتا دوں گا آپ کو. یہ پہلے ایک دفعہ ہم بات کر چکے ہیں میرا خیال ہے. جی ہاں, ہمارا یامرو میں ٹھیک ہے, آمرو ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ بات کلیئر ہو گئی. امینہ جو ہے وہ امن میں ہوا, اور آمنا جو ہے اس نے امن دیا یا وہ ایمان لایا. اور میں نے بتایا تھا کہ ایمان لانے کا مفہوم جب ہوتا ہے جب آگے با کے ساتھ کچھ آ رہا ہو, ٹھیک ہے نا. جیسے آمنتو باللہ, میں ایمان لایا اللہ پر, ٹھیک ہے. اور من آمن بالیوم الآخر جیسے آج ہی ہم نے پڑھا ہے, تو با کے صلے کے ساتھ آئے گا تو پھر امن میں ہونا نہیں ہے, امن دینا نہیں ہے, بلکہ ایمان
لانا ہو گیا. ٹھیک ہے, چلیں اب اس کا فعل ماضی دیکھ لیجیے. میں نے بتا دیا آمنا نہیں پڑھیں گے اس کو ہم, آمنا لکھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی یہی. تو یہ پوری جو فعل ماضی کی گردان ہے وہ اسی طرح آ سے بنے گی, جبکہ وہاں پہ اسلم, اسلمو, اسلمتا ایسے بن رہی تھی نا, یہاں پہ ایسے نہیں ہے. یہاں پہ آمنا, آمنو, آمنتا ایسے. آئیے فعل ماضی کی پہلے ہم پریکٹس کر لیں. آمنا, آمنو, آمنتا, آمنتو, آمنتم, آمنا. فعل ماضی گردان مکمل ہو گئی. فعل مضارع کی طرف آ جائیں. یؤمنو, اب دیکھیں یہاں پر اس کو سمجھ لیں, یہاں پہ یا پہ پیش ہے اور آگے حمزہ آ رہی ہے تو یؤمنو ہو گیا. ہم نے اس کو جھٹکا دے کر کے پڑھا ہے. یؤمنون میں بھی ایسی ہے, تؤمنو یہاں پہ بھی ایسی ہے, مگر جیسے ہی یہاں پہ شروع میں حمزہ آ گئی تو اب اؤمنو نہیں پڑھا جائے گا, اس کو پڑھا جائے گا اومنو. ٹھیک ہے, تو یہ جیسے یہاں پر میں نے بتایا کہ دو حمزہ جب ملتی ہیں زبر کے ساتھ تو الف بن جاتا ہے آ, دو حمزہ جب پیش کے ساتھ ملتی ہے تو وہ واو بن جاتی ہے, او کی آواز نکل آئے گی. اور اسی طرح دو حمزہ جب زیر کے ساتھ ملیں گی تو پھر ای نہیں پڑھا جائے گا, اس کو یا میں تبدیل ہو جائے گا اور ای پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے نا, جیسے ایتی ہم نے پڑھا تھا وہاں پہ. ہاں, ایمان میں بھی آ جائے گا. چلیں, تو یہ بات کلیئر ہو گئی. اب آتے ہیں فعل مضارع کی طرف. یؤمنو, یؤمنون, تؤمنو, اومنو, تؤمنون, نؤمنو. ٹھیک ہو گیا. تو فعل ماضی اور فعل مضارع ہم نے سارے پڑھ لیے ہیں. اب فعل امر کی طرف آ جائیں. اسی طرح جیسے ہم نے اسلمہ سے بنایا تھا وہی طریقہ ہوگا. آمنا سے آخر میں جزم آ جائے گی تو آمن بنے گا. ٹھیک ہے نا, جیسے وہاں پر اسلم بنا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یسلمو سے بلکہ تسلمو سے ہم نے بنایا تھا. تو اسی طرح تؤمنو سے بنے گا آمن, یہ زیر جو ہے میم کے نیچے یہ اس طرح سے آ جائے گی. تو یہ اس کا فعل امر اور نہی کی گردان کر لیتے ہیں. آمن, آمنو, لا تؤمن, لا تؤمنو. یہ فعل امر کی گردان ہماری مکمل ہو گئی. اب ہم آتے ہیں اسم فاعل اور اسم مفعول کی طرف. تو وہ بہت ہی آسان ہے. جس طرح مسلم اور مسلم بنا تھا اسی طرح مؤمن اور مؤمن بنا ہے. تو مؤمن کون ہوا؟ ایمان لانے والا, اور مؤمن جس پر ایمان لایا گیا. مصدر ہے اس کا ایمان. آسان ہو گیا. تو مؤمن, مؤمن اور ایمان, یہ ہماری گردان مکمل ہو گئی ہے. مؤنث کے صیغے بھی دیکھ لیں. ہوا, آمنا یا آمنت, ہوا یؤمنو یا تؤمنو. ایک کوئی اور بھی چیز میں نے بتانی تھی آپ کو. ہاں یہ دیکھیں, اب جب گردان ہماری مکمل ہو گئی ہے تو آمنا, ہوا آمنا ہے تو ان سب کے لیے کیا ہوگا؟ آمنو. اور یہاں پہ فعل امر میں جو ہے آمن ہے تو اس کی جمع ہوگی آمنو. تو اب وہ جو قرآن میں ایک آیت آتی ہے نا, یا ایھا الذین آمنو آمنو, تو اب اگر اس کی ٹی پی آئی کے ساتھ ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس طرح سے ہوگا, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ سب لوگوں جو ایمان لائے, آمنو باللہ, ٹھیک ہے نا, ایمان لاؤ اللہ پر. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور اس کو پھر انشاءاللہ کسی دن ہم سمجھ کے بھی پڑھیں گے کہ کیا مقصد کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اصل میں ایمان کے دعوے دار ہیں. صحیح معنوں میں ابھی ایمان والوں کا جو عمل ہونا چاہیے وہ ابھی ان کا نہیں ہے, یا جو ایمان کے دلوں میں جو ایمان کی حالت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے مشکل پڑی تو وہ پھر جائیں.
یہ چیز سمجھنے والی ہے اس آیت کے اندر کہ وہاں پہ یا ایھا الذین آمنو ہے اور یہاں پہ آمینو ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں ٹیبل مکمل ہو گیا. ایک دفعہ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. آمنا, آمنو, آمنتا, آمنتو, آمنتم, آمنا, یؤمنو, یؤمنون, تؤمنو, اومنو, تؤمنون, نؤمنو, آمن, آمنو, لا تؤمن, لا تؤمنو, مؤمن, مؤمن, ایمان. هو آمن, هي آمنت, هو یؤمن, هي تؤمن. الحمدللہ گردان ہماری مکمل ہو گئی ہے. ایک دفعہ پریکٹس کرا دیں گے ناصر صاحب, پھر ہم آگے چلتے ہیں. آمنا, آمنو, آمنتا, آمنتو, آمنتم, آمنا, یؤمنو, یؤمنون, تؤمنو, اومنو, تؤمنون, نؤمنو, آمن, آمنو, لا تؤمن, لا تؤمنو, مؤمن, 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 ایمان. هو آمن, هي آمنت, هو يؤمن, هي تؤمن. جزاکم اللہ خیر. شارٹ ٹیبل اس کا دیکھ لیں. آمنا, یؤمنو, آمن, مؤمن, مؤمن اور ایمان. بول چالیں پریکٹس. حل آمنا, نعم آمنا. حل آمنو, نعم آمنو. حل آمنتا, نعم آمنتو. حل آمنتم, نعم آمنا. اب آمنا باللہ, اس کی پریکٹس کر لیں. حل آمنا باللہ, کیا وہ ایمان لایا اللہ پر؟ نعم آمنا باللہ. حل آمنو باللہ, کیا وہ سب ایمان لائے اللہ پر؟ نعم آمنو باللہ. حل آمنت باللہ, نعم آمنتو باللہ, میں ایمان لایا اللہ پر. حل آمنتم باللہ, نعم آمنا باللہ, ہم سب ایمان لائے الحمدللہ. فعل مضارع کی پریکٹس کر لیں. حل یؤمنو, نعم یؤمنو. حل یؤمنون, نعم یؤمنون. حل تؤمنو, نعم اومنو. حل تؤمنون, نعم نؤمن. حل یؤمن بالآخرۃ, نعم یؤمن بالآخرۃ. حل یؤمنون بالآخرۃ, نعم یؤمنون بالآخرۃ. حل تؤمن بالآخرۃ, نعم اومن بالآخرۃ. حل تؤمنون بالآخرۃ, نعم نؤمن بالآخرۃ. فعل امر میں آ جائے. آمن, اومن.
आमिनू नुमिनु, हल अंता मुमिन, नाम अना मुमिन, हल अंतुम मुमिनून, नाम नहनु मुमिनून। अल्हम्दुलिल्लाह, लेसन हमारा मुकम्मल हो गया है। वर्कबुक के क्वेश्चंस देख लें, सबक में दिया गया आमना का टेबल अच्छी तरह याद कीजिए और इन सवालात के जवाब लिखिए। क्या है? अरबी बनानी है, हम सब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। तो सबसे पहले हम सब ईमान लाए, क्या होगा? आमन्ना, ठीक है ना। आमन तो वाहिद के लिए और जमा के लिए आमन्ना, हम सब ईमान लाए। बिल्लाही व रसूल ही, उसका रसूल है ना, तो उसके साथ ज़मीर भी लग जाएगी, ठीक है ना। आमन्ना बिल्लाही व रसूल ही। उर्दू में तर्जुमा कीजिए, कुल्लुन आमना बिल्लाही, कुल्लुन सब के लिए, हर कोई, आमना बिल्लाही ईमान लाया अल्लाह पर। और अरबी में हाँ में जवाब तो आप खुद ही दे देंगे, कोई मसला नहीं है। गर्दान कौन सी दी है डॉक्टर साहब ने? अस्लमाई की तरह अनफका है, उसने खर्च किया। ये जो हमने आज पढ़ा है वो तो आमना है, उसके वजन का डॉक्टर साहब ने नहीं दिया है, बल्कि जो इसका बुनियादी फेल हमने पढ़ा था इस बाब का, अस्लमा, उसके वजन पे अनफका दे दिया है। तो अनफका युनफिकु इनफाक, ये खर्च करना, उसकी कुरान करीम में बहुत ज़्यादा हमें ताकीद की गई है कि हमें अल्लाह की राह में खर्च करते रहना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, डॉक्टर साहब ने अनफका की पूरी गर्दान हमें बनाने के लिए दे दी है। तो इसको हमें उसी जज्बे से करना चाहिए कि हम अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बने। अल्हम्दुलिल्लाह लेसन मुकम्मल हो गया हमारा। 7 होमवर्क जो डॉक्टर साहब ने दिए हैं वो करते रहें और टीचर बनने की तैयारी करते रहिएगा। दुआ कर लें, अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अगर किसी को कोई सवाल है तो आई एम अवेलेबल, अदरवाइज ये मीटिंग एंड कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, ये सबक 9A में व आमिला सालिहन, जी जी, मन आमना बिल्लाह व आमिला सालिहन, ये सिंगुलर है, और इसका जो जवाब दिया फलाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, ये प्लूरल है दोनों। जी सर, वो इसलिए कि जब मन के साथ आ रहा है ना कि जिसने किया, तो वहां पे किसी एक के लिए ही है, तो कोई भी करेगा। फिर जो जवाब है वहां पे क्योंकि जमा सब के लिए है, ठीक है ना, तो उन सब में से आप इसको समझने के लिए तर्जुमा करना चाहें तो कहते हैं कि उन सब में से किसी ने भी किया, इस तरह समझ सकते हैं इसको कि वाहिद के साथ बात हो रही है कि असल में है कि जो कोई भी, तो उन सब में से जो कोई भी, इस तरीके से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि वाहिद के मुकाबले में जमा क्यों आ रही है। एक वहां पे जनरल रूल बताया गया है और फिर उसके बाद उसकी जजा जो है वो सब के लिए बता दी गई है। ठीक हो गया सर, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जज़ाकुमुल्लाह।